عرفہ کا دن اس سال 2025 میں کون سے دن کون سی تاریخ کو ہے، کس دن کو کس تاریخ کو ہم نے عرفہ کا روزہ رکھنا ہے۔ روزہ ہم اپنے ملک اپنی کنٹری کی تاریخ کے حساب سے رکھیں گے یا پھر سعودی عرب کی تاریخ کے حساب سے رکھا جائے گا۔ نیت کیسے کریں گے، اس روزے کی نیت کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت کتنی ہے، اور یوم عرفہ کی کیا فضیلت ہے، عرفہ کے دن کی کیا فضیلت ہے، کون سی دعائیں ہیں جن کا ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یوم عرفہ، عرفہ کا دن اس سال 2025 میں کون سے دن کون سی تاریخ کو ہے، کس دن کو کس تاریخ کو ہم نے عرفہ کا روزہ رکھنا ہے۔ روزہ ہم اپنے ملک اپنی کنٹری کی تاریخ کے حساب سے رکھیں گے یا پھر سعودی عرب کی تاریخ کے حساب سے رکھا جائے گا۔ نیت کیسے کریں گے، اس روزے کی نیت کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت کتنی ہے، اجر و ثواب کتنا ہے، اور یوم عرفہ کی کیا فضیلت ہے، عرفہ کے دن کی کیا فضیلت ہے، کون سی دعائیں ہیں جن کا ہم نے اہتمام کرنا ہے، کون سی دعائیں، کون سے ذکر و اذکار، کون سے وظائف، کون سے کلمات، کون سی تسبیحات ہیں جن کا ہمیں ذکر احادیث سے ملتا ہے۔ یہ چند باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یوم عرفہ یہ بہت بڑا دن ہے، یہ بہت فضیلت والا دن ہے۔ دنوں میں سب سے افضل دن جو ہے وہ عرفہ کا دن ہے، اس لیے آپ اس کو غفلت میں بالکل نہیں گزاریے گا، اور اس دن کو آپ نے قیمتی بنانا ہے، غفلت میں بالکل نہیں رہنا۔ میں چند ایک احادیث یوم عرفہ کی فضیلت کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ یہ کتنا بڑا دن ہے اور ہم نے اس دن کو کس طرح سے گزارنا ہے، کون سی چیزیں ہیں، کون سی عبادات ہیں، وہ آگے چل کر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یوم عرفہ کی فضیلت کے حوالے سے چند احادیث۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے بڑھ کر کسی دن اپنے بندوں کو جہنم سے زیادہ تعداد میں آزاد نہیں کرتا۔ یعنی اللہ رب العالمین سب سے زیادہ عرفہ کے دن اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، انہیں آزادی عطا فرماتا ہے، اور آگے ارشاد فرمایا بے شک وہ قریب آ جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین عرفہ کے دن اپنے بندوں کے قریب آ جاتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے ان پر فخر کرتا ہے کہ فرشتوں دیکھو میرے بندے کس طرح سے میری رضا کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، یہ مجھے راضی کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اہل عرفات پر آسمان والوں کے سامنے فخر کرتا ہے، آسمان والوں کے سامنے حاجیوں پر فخر کرتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو، تم تو کہتے تھے کہ آدم کو پیدا نہ کر، یہ انسان کو پیدا کر رہا ہے، یہ تو زمین پر جا کر خون ریزی کرے گا، یہ جھگڑے فساد کرے گا، یہ تو تیری نافرمانی کرے گا، تم تو یہ کہتے تھے، اور آج میرے بندوں کو دیکھو کس طرح سے وہ بکھرے ہوئے بال اور غبار آلود ہیں اور میری بارگاہ میں ہیں، اور ایک ہی تمنا لیے بیٹھے ہیں کہ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما، ہمیں جنت عطا فرما۔ یہ میری جنت کے طلبگار، یہ میری رضا کے طلبگار ہیں جو اس وقت یہاں عرفات کے میدان میں موجود ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، دنوں میں سب سے افضل دن عرفہ کا دن ہے۔ سب دنوں میں 365 دن ہے نا، سب سے افضل دن حدیث میں آتا ہے کہ سب سے افضل دن عرفہ کا دن ہے۔ اور اس دن کے بارے میں ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو دن ہے یہ دعاؤں کا دن ہے، یہ قبولیت کا دن ہے، اللہ سے جو دعا مانگیں گے اللہ قبول فرمائے گا، تو اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور سب سے بہترین کلمہ جو میں اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہا وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ سب سے بہترین کلمہ ہے، تو ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے، یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا اجر و ثواب کتنا ہے۔ ویسے تو ذی الحج کے ہر دن کا روزہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ذی الحج کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے برابر ہے۔
یعنی جو ایک روزہ رکھے گا اسے 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ لیکن یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ روزہ بالکل مس نہیں کرنا، یہ ہمیں روزہ ضرور رکھنا ہے۔ اچھا، یہ یوم عرفہ، عرفہ کا دن یہ کب ہے اور روزہ ہم نے کب رکھنا ہے؟ آج تاریخ ہے جس وقت یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آج تاریخ ہے ذی الحج کی 3 تاریخ ہے اور ہفتے کا دن ہے، اور اسی طرح جو ہے 31 مئی ہے۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے تو عرفہ کا دن جو ہے وہ بن رہا ہے جمعے کا، یعنی 6 جون 2025، 6 جون جمعے کا دن ہوگا۔ یہ یوم عرفہ ہے، عرفہ کا دن ہے، یعنی جمعے کے دن 6 جون کو، 6 تاریخ جمعے کے دن ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ یہ یوم عرفہ ہے، عرفہ کا دن ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس دن ہم نے روزہ رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ باقی عبادات کے جتنے بھی کام ہیں یہ ہم نے کرنے ہیں۔ اس دن میں دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، جس طرح کہ میں نے بتایا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور اس کے علاوہ اللہم اجرنی من النار، اس کی کثرت کریں، اور ساتھ ہی ساتھ تسبیحات اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، تکبیرات تشریق کی کثرت کریں۔ 9 ذی الحج کی صبح سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ہر مرد عورت کے اوپر تکبیرات تشریق، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھنا واجب ہے۔ تو یہ تکبیرات تشریق، ان کی ہم نے کثرت کرنی ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ روزہ جو ہے یہ ہم پاکستانی تاریخ کے حساب سے رکھیں گے یا پھر سعودی عرب کی تاریخ کے حساب سے رکھیں گے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سعودی عرب جب 9 ذی الحج ہوگی، جہاں وہاں پر یوم عرفہ ہوگا، اس دن ہم نے روزہ رکھنا ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو سعودی عرب میں رہتے ہیں وہ اپنے ملک، اپنی کنٹری کے حساب سے رکھیں گے۔ جو جس کنٹری، جس ملک میں رہتا ہے، یعنی ہم پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان اور انڈیا، جس ملک میں بھی آپ رہتے ہیں، تو جس کنٹری میں آپ رہتے ہیں وہاں پر یوم عرفہ کب ہے، عرفہ کا دن کب ہے، کس تاریخ کو ہے، اس دن آپ نے روزہ رکھنا ہے، اور وہی آپ کے لیے عرفہ کا دن ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس دن ہم نے، یعنی 6 جون جمعے کا دن پاکستان میں جو ہے وہ عرفہ کا دن بیٹھ رہا ہے، تو ہم نے اس دن روزہ رکھنا ہے اور عبادات کا اہتمام کرنا ہے، نوافل ہو گئے، کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ جو بھی آپ کی دعائیں ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار کریں، انشاءاللہ عز و جل یہ قبولیت کا دن ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں، ہمارا شمار ان بندوں میں فرما کہ جن کو تو نے آج کے دن میں جہنم سے آزاد کر دیا ہے، آمین۔ یہ بھی دعا کرنی چاہیے، جہنم سے آزادی کی دعا، اے اللہ اپنا فرما بردار بنا، جنت ہمیں عطا فرما، اپنے مال و جان، رزق، جو بھی آپ کے مسائل ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی دعائیں ضرور قبول کی جائیں گی۔ یہ بہت بڑا دن ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، اور پسند آنے کی صورت میں لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔